3C سیکشن ہے کیا اور کس طرح یہ آپریٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی گڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ اپلیکیشن ویزا ختم ہونے سے پہلے نہیں کر سکے تو آپ 14 دن کے اندر اپلیکیشن کر سکتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ قانون ہے. اپنے ویزا ختم ہونے سے ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے آپ نے جمع کرا دیا اور آپ کا ویزا جو ہے اگلے 2 سال تک نہیں آیا یا 1.5 سال تک نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ جو 1.5 سال یا 2 سال ہیں یہ آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے 5 یا 10 سال کے اندر. اگر آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ 6 مہینے یا میجورٹی جو آپ کے اگر ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں تو 12 مہینے سے اوپر آپ کا اپلیکیشن ڈیلے ہو چکا ہے تو آپ بالکل ہوم آفس کو ریمائنڈر بھی بھجوا سکتے ہیں اور نوٹس بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا 1 سال سے اوپر ہے تو آپ ہوم آفس کو لیگل نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں. اب آپ کے پاس 10 ورکنگ ڈیز ہیں, 10 ورکنگ ڈیز کے اندر اگر آپ نے بایو میٹرک نہیں کیا تو ہم آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر جاوید اور لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کو ہم لے کے آئے ہیں ہمارا امیگریشن کا پروگرام لیگل فورم, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں بیرسٹر غلام مصطفیٰ جو آپ کے سوالات کا بھی جواب دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اہم ایشوز ہیں ان پر بات کرتے ہیں. تو آج ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہاں پہ مقیم ہیں ان کی جو ویزا اپلیکیشنز ہیں وہ جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ ایک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈیٹ ہے اس کے 14 دن بعد تک بھی اپلائی کر سکتے ہیں. سیکشن 3C کی بات ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آج برسر صاحب سے بات کرتے ہیں. برسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت شکریہ. بتائیے یہ 3C سیکشن ہے کیا اور کس طرح یہ آپریٹ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ اور بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑا. جس سے سیکشن 3C بہت کم امیگریشن کے جو سیکشنز ہیں اتنے مشہور ہے جتنا سیکشن 3C مشہور ہے. سیکشن 3C اس لیے مشہور ہے کہ یہ آپ کے بہت سارے رائٹس UK کے اندر پروٹیکٹ کرتا ہے. جب آپ کا اپلیکیشن ہوم آفس میں گیا ہوتا ہے, پینڈنگ پڑا ہوتا ہے, اپیلز میں ہوتے ہیں, تو یہ سیکشن جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک قسم کی چھتری ہے, ایک قسم کی امبریلا آپ کے ساتھ جو آپ کو کور کرتا ہے. اب یہاں پہ کافی زیادہ غلط جو ہیں معلومات بھی شیئر کی گئی ہیں لوگوں کے ساتھ, یا ویڈیوز ہوتی ہیں کہ آپ یہ بھی کر لیں پھر بھی سیکشن 3C چل رہا ہے, 2 اپلیکیشن کر لیں وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بڑا ایک جو کرٹیکل سا سیکشن ہے جس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا یہ ٹاپک آج چھیڑا ہے. دیکھیں سیکشن 3C آپ کا ٹریگر کرتا ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ UK میں لیو ٹو ریمین ہوتی ہے, کوئی ویزا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہو, ورک پرمٹ ویزا ہو یا کوئی اسپاؤس ویزا ہو, کوئی بھی آپ کے پاس ویزا ہو, اور اس ویزا کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے ویلڈ اپلیکیشن کرنا ہے, ٹھیک ہے, ختم ہونے سے پہلے تو آپ کا سیکشن 3C جو ہے وہ آپ کی لیو جو بھی ہوتی ہے, اگر اسٹوڈنٹ کی ہے, ورک پرمٹ کی ہے, جو بھی ہے, وہ ایکسٹینڈ کر دیتا ہے جب تک آپ کا اپلیکیشن چل رہا ہوتا ہے ہوم آفس کے ساتھ میں. یا اللہ نہ کرے اگر آپ کا اپلیکیشن ریفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو رائٹ آف اپیل مل جائے تو وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سب سے بڑا یہ کہ اگر آپ کا رائٹ ٹو ورک تھا تو آپ کا رائٹ ٹو ورک چلتا رہا, ٹھیک ہے. ہوم آفس میں اپلیکیشن آج کل 12 مہینے 18 مہینے بھی اپلیکیشن جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا 18 مہینے تک اپلیکیشن چل رہا ہے اور آپ کی جو فرض کریں آپ کے پاس جو ہے سیکشن 3C کا کور نہ ہوتا تو آپ تو گھر بیٹھ جاتے کیونکہ امپلائر کام سے نکال دیتا. تو سیکشن 3C بیسکلی آپ کو وہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ کے جو بھی رائٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے چلتے رہتے ہیں. آپ کے کام کے, رائٹ ٹو رینٹ کے, رائٹ ٹو NHS کے, رائٹ ٹو ڈرائیو کے, سب چلتے رہتے ہیں, آپ لیگل رہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ کا اپلیکیشن ہوم آفس کے اندر ہوتا ہے, پینڈنگ ہوتا ہے, تو آپ جو ہے ٹریول نہیں کر سکتے کیونکہ ٹریول کرنے سے آپ کا اپلیکیشن ابینڈنڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو تب تک آپ ٹریول نہیں کر سکتے. ٹریول کرنے کے علاوہ باقی آپ کے ساری جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکشن آپ کو ملتی ہے, آپ کو بھی اور آپ کے جو بھی ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے, اس میں ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے ان کا رائٹ. اب یہاں پہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جی اگر ختم ہو جائے آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے تو آپ کا پھر بھی 14 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں کئی مرتبہ آپ سوچیں کہ میرے پاس کلائنٹ آتے ہیں کہ جو ایڈوائزروں سے یا کچھ لوگوں سے مشورے کر کے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں کیونکہ ہم نے 14 دن کے اندر اپلیکیشن کیا پر میرا اب رائٹ ٹو ورک جو ہے وہ UK جو آن لائن ہے اسٹیٹس وہاں پہ آ رہا ہے کہ میرے پاس رائٹ ٹو ورک ختم ہو چکا ہے. تو میں ان کو اکثر بتاتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ٹو ورک اس لیے ختم ہوا کہ آپ نے ویزا ختم ہونے کے بعد اپلیکیشن کیا, ٹھیک ہے. تو آپ اب اگر کسی کا ویزا ختم ہو رہا ہو اور آپ اس رات 11-12 بجے تک اگر اپلیکیشن نہیں سبمٹ کرتے, ٹھیک ہے, تو آپ اگلے دن اوور اسٹے ہو جاتے ہیں اسٹیٹ وے, ٹھیک ہے. جو 14 دن ہیں وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے ہیں, وہ سیکشن 3C آپ کے ایکسٹینڈ نہیں کرتا, آپ کا رائٹ ٹو ورک ایکسٹینڈ نہیں کرتا. مگر یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ اپلیکیشن ویزا ختم ہونے سے پہلے نہیں کر سکے تو آپ 14 دن کے اندر اپلیکیشن کر سکتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ قانون ہے, اس کو پیراگراف 39E بولتے ہیں. حقوق آپ کے فارغ ہو جاتے ہیں, مگر آپ کا ویزا اپلیکیشن چلا گیا تو آپ کی جو اوور اسٹیئنگ ہے وہ اس کو اتنا سختی سے نہیں دیکھتے.
ٹھیک ہے. اب اس میں ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا کے اوپر کچھ لوگوں کو مطلب یہ سچویشن میں آ جاتے ہیں. وہ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ویزا ختم ہو رہا تھا تو کیوں بندہ ایکسپائری کا ویٹ کرے گا. اب ہوتا یہ کئی مرتبہ لوگوں کے پاس ویزا اپلیکیشن فی آن ٹائم نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں لاسٹ ویک کیونکہ کسی کو کچھ نہیں پتہ, کچھ بھی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مطلب کئی مرتبہ ہم نے کلائنٹس کو اسسٹ کیا کہ آخری وقت میں وہ جو ہے وہ 2 ویک جو تھے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو ہوم آفس کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گڈ ریزن ہے تو پھر آپ 14 دن تک کے اندر جو ہے اپلیکیشن پھر بھی کر سکتے ہیں. مگر جو کی تھنگ ہے یہاں پہ وہ آپ کو جاننے کی کہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اور اب اگر آپ نے جو 14 دن کے اندر بھی چیک اپلیکیشن کر دیا ہے اور وہ اپلیکیشن اگر آپ کا 2 سال بھی پینڈنگ پڑا رہا, 6 مہینے بھی پینڈنگ پڑا رہا, تو آپ کے پاس رائٹ ٹو ورک یو کے میں نہیں رہا. پھر آپ مطلب جب بہتر یہی ہے کہ اس ڈیٹ سے پہلے آپ ویزا جو ہے اپلائی کریں. اب ایک اور چیز اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ کیا بایو میٹرک ہونا بھی ویزا ختم ہونے سے پہلے ضروری ہے, کہ آپ کا بایو میٹرک بھی ہو چکا ہو. نہیں, آپ اپلیکیشن 28 ڈیز کے اندر جو آپ کا ویزا ختم ہونے سے جو پہلے کے 28 ڈیز ان میں کر سکتے ہیں. آپ کا بایو میٹرک آپ کی ویزا ایکسپائری کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو ویلڈ اپلیکیشن کے لیے بایو میٹرک جمع کرانا بھی ضروری ہے, مگر یہ بعد میں بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں. جب بھی آپ کے پاس اپائنٹمنٹ وہ مل جاتی ہے آپ کو, تو آپ کے پاس 35 ڈیز کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے, تو آپ جمع کروا سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے بایو میٹرک جو ہے وہ سبمٹ نہیں کیا, ڈیلے کریں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ اور ٹائم مل جائے, ہوم آفس زیادہ لمبا ٹائم لے. اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ بایو میٹرک جو ہے وہ اپنا انرول نہیں کرتے, وہ آپ کو ایک وارننگ ای میل بھیجتے ہیں, اور اس وارننگ ای میل میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے بایو میٹرک انرول نہیں کیا. اب آپ کے پاس 10 ورکنگ ڈیز ہیں, 10 ورکنگ ڈیز کے اندر اگر آپ نے بایو میٹرک نہیں کیا تو ہم آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. اور کئی مرتبہ اگر دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کی جو ای میل ہے وہ آپ کے جنک باکس میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو کوشش کریں اگر آپ کا اپلیکیشن جمع ہو چکا ہے تو آپ بایو میٹرک بھی جو ہے وہ جلد سے جلد اپنا سبمٹ کرائیں. تو سیکشن 3C جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ آپ کو پروٹیکشن وہ دیتی ہے. اب ایک اس میں اچھی بات کیا ہے, اس میں اچھی بات یہ کہ اگر آپ 5 سال کے روٹ کے اوپر ہیں یا 10 سال کے روٹ کے اوپر ہیں اور آپ نے ویزا ختم ہونے سے ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 ہفتے پہلے آپ نے جمع کرا دیا اور آپ کا ویزا جو ہے اگلے 2 سال تک نہیں آیا یا 1.5 سال تک نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو آپ کا یہ جو 1.5 سال یا 2 سال ہیں یہ آپ کے کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے 5 یا 10 سال کے اندر. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو 10 سال کے اوپر جو 10 سال کے روٹ کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں, ہیومن رائٹس کے اوپر, پرائیویٹ لائف کے اوپر, جو کہ میں کافی زیادہ ڈیل کرتا ہوں, یا ڈسکریشن لیوز کے اوپر ہوتے ہیں, تو ان کا کئی مرتبہ 2 سال تک ہوم آفس رپلائی نہیں کرتا, ان کے ڈیسیژن نہیں کرتا, تو ان کا یہ جو ٹائم ہے یہ مفت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. تو ان کو کئی مرتبہ 2.5 سال جیسے 4 اپلیکیشن کرنے پڑتے ہیں, کئی مرتبہ ان کو 10 سال 3 اپلیکیشن میں ہی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, چوتھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مگر اگر کسی کا اپلیکیشن جو ہے نارمل اپلیکیشنز جو ہیں اگر 6 مہینے سے اوپر ایک آپ کے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, بایو میٹرک آپ نے کر چکے ہیں اور آپ کو رپلائی نہیں آیا, تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے وکیل سے مشورہ کر کے ہوم آفس کو کوئی ریمائنڈر یا نوٹس بھجوائیں. بالکل میں اپنی ڈیٹیلز دیتا ہوں. اگر آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ 6 مہینے یا میجورٹی جو آپ کے اگر ہیومن رائٹس کے اوپر ہیں تو 12 مہینے سے اوپر آپ کا اپلیکیشن ڈیلے ہو چکا ہے, تو آپ بالکل ہوم آفس کو ریمائنڈر بھی بھجوا سکتے ہیں اور نوٹس بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا 1 سال سے اوپر ہے تو آپ ہوم آفس کو لیگل نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کا کسی کیس میں مشورہ چاہتے ہیں یا ڈیل کرنا چاہتے ہیں یا پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیل کریں, تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ گوگل پہ جا کے بیرسٹر غلام مصطفیٰ لکھیں تو آپ کو میری ڈیٹیلز مل جائیں گی. اس کے علاوہ میرا موبائل نمبر ہے 0044-797-028-6466, اور اگر آپ UK کے اندر سے کال کریں تو 0797-028-6466. یہی میرا صرف ایک کانٹیکٹ نمبر ہے, اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ لا لینڈ سلیسیٹرز جو ہے جو جس فرم کے لیے میں کام کرتا ہوں وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لا لینڈ سلیسیٹرز کا نمبر ہے 0207-870-4870. آپ وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ای میل ہمیں کر سکتے ہیں gmk@lawlandsolicitors.com. تو یہ سارے میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں. سچ میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ اگر گوگل پہ جا کے بیرسٹر غلام مصطفیٰ یا لا لینڈ سلیسیٹر لکھیں تو میری ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. آپ ہمیں اپنی ای میل جو ہے انکوائری جو ہے ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کے اوپر میسیج کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں, یا واٹس ایپ بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں. تو اپائنٹمنٹ آن لائن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, اپائنٹمنٹ آن لائن ہوتی ہے اور میں ڈیلی بیسس پہ کرتا ہوں اپائنٹمنٹ. آج میں نے صبح ایک کلائنٹ کے ساتھ اپائنٹمنٹ امریکہ میں کی ہے, تو بالکل آپ ویڈیو کے اوپر اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں, آڈیو کالز کے اوپر کر سکتے ہیں, زوم کے اوپر اپائنٹمنٹ کر سکتے ہیں. کل UAE میں دبئی میں نے اپائنٹمنٹ کرا تھا کسی کے ساتھ آن لائن جو ہے,
تو زوم کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ میرا حال واٹس ایپ کا کچھ ایشو ہے. تو اس طرح آپ اپوائنٹمنٹ کے لیے جو ہے واٹس ایپ، زوم یا جو ہے وہ گوگل کے اوپر، گوگل میٹ کے اوپر، یا پھر آپ جو ہے فون کے اوپر اپوائنٹمنٹ جو ہے بالکل بک کر سکتے ہیں. چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. بالکل نہیں جی، اپوائنٹمنٹ کے لیے ہم فون کی ایک اپوائنٹمنٹ ہے یو کے ریزیڈنٹ کے لیے، وہ 7 منٹ تک ہم فری دیتے ہیں. ان آفس میں فیس ٹو فیس 15 منٹ کی آفر جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ فری میں کرتا ہوں. مگر وہ سلاٹس بہت اویلیبل کم ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ سلاٹس وہ بک کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ میں 30 منٹس کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہوں فون کے اوپر، 1 گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ فون کے اوپر کرتا ہوں. اور جو 1 گھنٹے کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے نارملی اس کی جو فیس ہے وہ ریفنڈ کر دیتے ہیں اگر ہم کیس بھی لے لیتے ہیں. مطلب اگر آپ اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، میں آپ کے کیس کو دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیس ہم ڈیل کر سکتے ہیں یا یہ اس طرح کر کے ڈیل کرنا ہے، اور آپ میرے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں انسٹرکٹ کرتے ہیں، تو آپ کی جو اپوائنٹمنٹ کے پیسے ہیں وہ بھی آپ کو واپس مل جاتے ہیں. ساری اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ پیج کے اوپر ہوتی ہیں. اگر آپ اسی نمبر کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا آپ میسج کریں گے، آپ کو اپوائنٹمنٹ کا لنک، ساری ڈیٹیل، سب کچھ آپ کو جو ہے فون کے اوپر، وہ واٹس ایپ کے اوپر یا جو ہے وہ زوم کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ تھے بیرسٹر غلام مصطفیٰ. بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو امیگریشن ایشوز ہیں ان پہ بات کی، انہوں نے اپنی ڈیٹیلز دی. اگر آپ پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، کسی بھی ملک میں ہیں، آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو آن لائن اس پہ آپ کے ساتھ میٹنگ سیٹ کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر ان کو زحمت دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو ضرور ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آپ کے اس سوال کے مطابق بیرسٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں اور فری میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ لے کے دے سکیں. اللہ حافظ.